اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترمی و مکرمی مرزا جہلمی جو ہیں وہ اس پر ناراض ہوتے ہیں کہ کوئی انہیں مرزے کہہ دے یا جہلمی کہہ دے یا مرزا صاحب کہہ دے۔ میں اتنا عرض کرتا ہوں کہ ہم نے تو ہمیشہ محترم کا اسم محترمی و مکرمی مرزا جہلمی سے لینے کی سعی کی ہے، کہیں کہیں نہ بھی کہا ہوگا، لیکن ہم تو مجبور ہیں اپنے خاندانی رسم و رواج اور تربیت کی وجہ سے کہ جہلمی صاحب جیسے شخص کے لیے بھی محترمی و مکرمی کہتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کوئی بھی شخص ہو، چاہے وہ کس قبیح العقیدہ ہو، چاہے جہلمی صاحب کی طرح ہو، لیکن اگر اس کا ذکر کیا جائے گا تو اس کے اندر کوئی ایسے الفاظ استعمال نہیں کیے جائیں گے جس میں توہین کا پہلو پایا جاتا ہو۔ لیکن بہرحال انسان ہے، کبھی ہم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، کوئی سخت لفظ کہہ دے۔ لیکن جہلمی صاحب کا دیکھیے، محترم جہلمی صاحب کیا فرماتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ذکر آیا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا کہ انہوں نے کہا کہ میرے قدم اولیاء کی گردن پہ ہیں، ہم اس کی تعویل کر لیں گے، توجیہ کر لیں گے یا نسبت کا انکار کر دیں گے، مگر جہلمی صاحب نے اس میں کیا کہا کہ اس کی سیدنا معاویہ کے بارے میں کہ اس کی گردن پہ کس خنزیر کا پاؤں تھا، بہت گندی بات کہی ہے۔ لیکن اس وقت جہلمی صاحب کو یاد نہیں آیا کہ میں تھوڑی زبان ٹھیک کر لوں۔ اور گھوڑا، وہ کہتے ہیں سنیوں کے گھوڑا نہیں مانتے، کون سا؟ معاویہ گھوڑا، الیاذ باللہ۔ اگر کہیں پر اس طرح کا کوئی لفظ کسی روایت میں آ گیا ہے، وہ روایت تو باطل ہے، لیکن فرض کریں کہ مان لیا صحیح ہے، تو آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ آپ اس طرح کی بات کریں؟ پھر ورنہ تو پھر ہم بھی روایات دکھائیں گے۔ اچھا، حضرت عباس والی روایت ہی دیکھیں گے، اشارہ ہی کر دیتے، بول نہیں سکتے کہ ہم ایسا کہہ نہیں سکتے، روایت میں وہی لفظ ہے لیکن روایت سے باہر نہیں کہہ سکتے۔ لیکن جہلمی صاحب نے، مجھے تو حیرت یہ ہے کہ جہلمی صاحب نے ایسا کیسے کہا۔ عزت ہم کرتے ہیں اسم لینے کے لیے، تو ہم یہ کہتے ہیں محترمی و مکرمی مرزا جہلمی، یا محترمی و مکرمی جہلمی، یا محترمی جہلمی صاحب وغیرہ وغیرہ، جہلمی صاحب جو بھی آپ کہیں گے۔ لیکن جہلمی صاحب دوسروں سے جب مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کا نام ایسے نہ لیا جائے، اس طرح لیا جائے، وہ کس بنیاد پہ کرتے جبکہ وہ خود توہین کر رہے ہوتے؟ یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ چلیے ایک دو دفعہ غلطی کبھی ہو گئی ہو تو ہم کہتے ہیں کہ جہلمی صاحب کے سلپ آف ٹنگ ہے۔ وہ جیسے جہلمی صاحب نے ایک اور گندا جملہ کہا ہے نا کہ علماء کے لیے یا صوفیہ کے لیے کہ نہ ان کی زبان قابو میں ہے، اور نہ اس کے بعد ایک اور مطلب یورینیشن کی بات جہلمی صاحب کے زبان پہ ہوتی ہے۔ تو جہلمی صاحب پھر کیوں نہیں دوسروں کے ساتھ کیوں نہیں ان سے توقع رکھتے کہ کوئی انہیں مرزے کہہ دے، کوئی انہیں مرزی کہہ دے، ایکس وائی زیڈ، کیوں ان کو تکلیف ہوتی ہے؟ کہہ دے مرزی، کہہ دے کیا کہتے ہیں مرزا صاحب، مرزی صاحب، مرزے صاحب، مرزو کہہ دے، کچھ کہہ دے، تو ان کو کیوں اعتراض ہوتا ہے؟ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ دوسروں کو کہتے ہیں کہ احترام کرو، ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک کہتے ہیں جی، ہم آپ کا محترمی و مکرمی مرزا جہلمی کہیں گے۔ باقی جہلم کے شہر کی نسبت بھائی بات یہ ہے کہ آپ کا نام ہم لینا نہیں چاہتے، زبان تھوڑی ہماری اس پہ وہ ہوتی ہے کہ آپ ہم مرزا جہلمی۔ اچھا چلیے مان لیے انجینئر کا لفظ کیوں لگا دیا آپ نے؟ میں تو یہ سوال کرتا ہوں، انجینئر کا لفظ نہیں ہونا چاہیے؟ پھر تو آپ کہیے، جب آپ جہلمی کہنے کو برا سمجھتے ہیں تو انجینئر کہنے کو بھی برا سمجھے نا محترم۔ اچھا، یہ میرا تمام خطاب ان سے بالواسطہ ہے، یہ یاد رکھیے گا کہ بظاہر لگ رہا ہے بلا واسطہ، لیکن کوئی پہنچا دے، میں زبانی تو تکلم ان سے جو ہے وہ ہمت نہیں ہوتی ہے کہ زبانی ایسی ہے نا محترم کی۔ بہرحال بات یہ ہے کہ ارشد صاحب نے اپنے بیٹے کو کوئی علمی کوئی تربیت نہیں کر پائے، ان سے یہی غلطی ہوئی ہے۔ ایک تو ایسے میں سخت الفاظ زبان پر آنتے ہیں تو اتنی تو عقل ہے نا کہ ان کو روک دیا جائے، لیکن بہرحال میں جہلمی صاحب کی سب سے بڑی برائی یہی کہتا ہوں کہ یہ وہ شخص ہیں جو اسلام میں یہ منی گاڈ کا عقیدہ داخل کر رہے ہیں، اس عجیب و غریب توجیحات پر، یعنی لفظ رب پر قیاس کر رہے ہیں لفظ منی گاڈ کو یا لفظ گاڈ کو۔ تو ایسے شخص کا کیا کہا جائے، بس ذہنی طور پر ہم کیا کہیں کہ ان کے ذہن میں کوئی مسئلہ ہے، یا ارشد صاحب نے
کوئی تعلیم نہیں دی، کوئی ان کو تربیت نہیں کی. شاید محترم بھی ایسا ہی ہوں گے، یا پھر ان کی تربیت میں کوئی کمی رہ گئی، لیکن وہ کمی جو رہ گئی تو اس نے تباہی مچا دی. والسلام تمت.